خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کئی سیگمنٹس پہ ہے تو تاخیر ہونے کی بنا پہ بہت دیر تک آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا، تو ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جب بھی آغاز کار کرتے ہیں ذکر پروردگار کرتے ہیں، پھر درود و سلام آقا پر ہم عقیدت گزار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس سیگمنٹ اور اس کے بعد والے سیگمنٹ میں ہمارے جو ناظم ہیں، مجھے یہ سپرد کی گئی ہے ذمہ داری کہ میں ان کو مدعو کروں۔ اویس نصیر صاحب ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں بہت مختصراً آپ سے عرض کروں کہ آج کل اویس نصیر صاحب ڈیلس میں ہیں، اور 2010 میں جب اردو گھر قائم ہوئی تھی تو عامر سلیمان صاحب جو اس کے روح رواں ہیں، بانی ہیں، ان کے ساتھ جو چند رفقا تھے اس میں وہ شامل تھے، لہٰذا اردو گھر کے وہ ایک بانی رکن ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا آج کے تقریب کے حوالے سے سب سے بڑا تعارف میں سمجھتا ہوں یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت متحرک شخصیت ہیں، گزشتہ 10 سال سے ریڈیو پر رنگ ادب کے نام سے ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور ادب کو خاص طور پہ عام آدمی تک پہنچانے کے طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں، بہت ثقیل پروگرام نہیں کرتے، جو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم اخبار ہے پاکستان نیوز، اس کے ڈیلس میں بیورو چیف ہیں۔ اویس نصیر صاحب سے میری یاد اللہ کئی اشروں پہ محیط ہے۔ اس سے قبل آبائی وطن پاکستان میں انہوں نے کوئی 25 سال ریڈیو پاکستان میں متعدد نوعیت کے اسکرپٹ تحریر کیے ہیں، مختلف اخبارات میں، جرائد میں کالم و مضامین لکھے ہیں، اور ایک بہت ہی فعال تنظیم بسم خیام کے تحت کوئی 300 پروگرام ایسے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے ترتیب دیے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے ناظم ہمارے اور ایسے فعال ہمارے ساتھی ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے گا، آفتاب محمد دلیل آفتاب، میں بہت ادب سے، بہت احترام سے محترم اویس نصیر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آغاز کار کریں۔ معزز خواتین حضرات، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ تعریف کی۔ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اقبال صاحب کی تعریف کروں، لیکن اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پروگرام میں اور تاخیر ہو جائے گی، پہلے بہت دیر ہو گئی ہے۔ اردو گھر کی جانب سے آج جو یہ اردو کانفرنس، عالمی مشاعرہ اور یہ اردو ایگزیبیشن کا جو اہتمام تھا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آج کے اس سلسلے میں پہلی تقریب جو ہے وہ تقریب رہنمائی کے طور پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری ہمارے پروگرام جلدی سے آگے بڑھتا رہے۔ تو آج کی تقریب رہنمائی جو ہے، ہمارے مہمان شاعر ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، منفرد ببو لہجے کے شاعر ہیں، احمد عطا اللہ صاحب، ان کی کتاب ہے والیانہ۔ اور اس تقریب رہنمائی کی صدارت کے لیے میں ڈیلس کے ایک نامور شاعر اور قابل احترام شخصیت جناب مسعود قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ صدارت کے لیے تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسی تالیوں کی گونج میں میں دعوت دے رہا ہوں احمد عطا اللہ صاحب کو۔ احمد عطا اللہ مہمان شاعر، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی احمد صاحب۔ احمد عطا اللہ صاحب کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان شاعر پاکستان سے تشریف لائے ہیں، رحمان فارغ صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ رحمان فارغ صاحب احمد عطا اللہ صاحب کی شاعری پر بات کریں گے، ان کی شخصیت پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اردو گھر کے میر کارواں سمجھیں، اردو گھر کے بانی، صدر، سب کچھ ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف رکھیں۔
اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو، دو چھوٹے چھوٹے اعلان میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ شاہ عالم صدیقی صاحب نے جو وہاں پر تصاویر رکھی ہیں، وہ اگر کوئی صاحب خریدنا چاہیں تو شاہ عالم صاحب ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں آج، اور اس کا 25% حصہ جو ہے وہ اردو گھر کو ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. تو جو بھی صاحب ہوں وہ شاہ عالم صاحب سے کتاب لے سکتے ہیں. اسی طرح کچھ کتابیں احمد عطا اللہ صاحب کی وہاں پر موجود ہیں. $10 کی کتاب ہے. آپ ان کی شاعری بھی سنیں، ان کی کتابیں بھی پڑھیں. اور آج کتاب لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ شاعر سے ان سے دستخط بھی لے سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. اگر آپ چاہیں تو وہاں کتابیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں، $10 کی کتاب ہے. احمد عطا اللہ صاحب کا اور عامر سلیمان صاحب کا بہت پرانا ساتھ ہے. دونوں نے شاعری بھی ساتھ ہی غالباً شروع کی ہے، اور دونوں بہت اچھے شاعر بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب آئیں اور احمد عطا اللہ کی شاعری پر، ان کے فن پر، ان کی شخصیت پر گفتگو کریں. ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب. بہت شکریہ اویس بھائی. عطا سے میرا تعلق تو بہت گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اس کی تعریف کرنے کو دل نہیں کر رہا، مگر پھر بھی نہیں، مذاق کر. بہت خوبصورت شاعر، اور جس وقت میں اس کو جانتا تھا اس وقت یہ مزاح نگار تھا. اور مجھے ابھی تک ایک دو جملے ہیں اور پھر میں چھوٹا سا مضمون پڑھوں گا مزاح کے حوالے سے. کہ عطا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو ممکن ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنا دودھ بخشوانے کے لیے جاپان میں نیڈو ملک بنانے والوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. اور ایک اور اس کا چھوٹا سا مجھے جملہ ابھی تک یاد ہے، جو کہ ہم نے ایک دفعہ کوٹ بھی کیا تھا، کہ موصوف نے پہلا عشق تو اپنی دائی اماں سے کیا، پھر اس کے بعد کلاس فیلو سے کیا، اور اس کے بعد نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. احمد عطا اللہ کی شاعری. احمد عطا اللہ پہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے جس چیز کو ہاتھ لگایا کندن بن گئی. دوستی میں عباس تابش، تقریروں میں پاکستان کے بہترین مقرر، اور شاعری سے والہانہ عشق کیا تو دنیا ادب کو اپنے نئے آہنگ سے روشناس کرایا. موصوف کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں ہجر نہیں ہے. آپ کی شاعری کے موضوعات متنوع ہیں، جیسا کہ گاؤں، ہوس، اور وہ محبوب کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ محبوب اپنے ناز اٹھائے ان کے پیچھے سرگرداں ہیں. چند نمونے کے شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ یہ ایک ہجرت کا ایک ہے. ہم لوگ بھی یہاں کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ جو پاکستان میں ہے ہم دوبارہ ریکریٹ کر دیں. تو اس کے حوالے سے کہ شہر کی آنکھ میں مہتاب نہیں آ سکتا، شہر کی آنکھ میں مہتاب نہیں آ سکتا، گاؤں سے اڑ کے تو تالاب نہیں آ سکتا. تو ہم پورا تالاب تو یہاں نہیں لا سکتے، چھوٹی سی محفل برپا کر سکتے ہیں. اور گاؤں کے حوالے سے جو ان کا ایک موضوع ہے کہ ایک تانگا عطا چلا اور پھر، ایک تانگا عطا چلا اور پھر گاؤں سے کر گیا سفر موسم. ان کا محبوب عشوِ غمزہ کا نہیں بلکہ برابری کا ہے. اور لکھتے ہیں کہ میرا نہیں ہے تو میرا زمانہ خالی کر، میرا نہیں ہے تو میرا زمانہ خالی کر، تو اپنے خواب اٹھا اور سرہانہ خالی کر. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت بہت شکریہ. عامر صاحب کے جو اشعار سنائے ہیں احمد عطا اللہ کے، اس کے بعد احمد عطا اللہ سے بھی سنیں گے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کے اندر بھی تشنگی بڑی ہوگی کہ احمد صاحب سے بھرپور سنا جائے. لیکن اس سے پہلے رحمان فارغ صاحب آئیں گے اور یہ بات کریں گے احمد عطا اللہ صاحب کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، احمد عطا اللہ کی دوستی پر مجھے فخر ہے، اور ایک ہلکا پھلکا سا مضمون کچھ لائنیں میں لکھ کر لایا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں احمد کے لیے. شاعر بے بدل جمال احسانی نے غزل کے رمز و کنایہ پر بات کرتے ہوئے کہا تھا
کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ غزل کی کلاسیکی کیفیت یہ ہے کہ صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں، کہیں ہولے سے ہلکا سا ہمکتا ہوا گھونگھٹ سرکاتی ہے، مگر نگاہوں کے سیراب ہو جانے سے لمحہ دو لمحہ قبل حجاب واپس آ جاتا ہے۔ کہیں کہیں چھن چھن دکھائی دیتی ہے اور اکثر اوقات پراسراریت کے جھٹپٹے میں بیٹھی زیر لب مسکراتی رہتی ہے۔ مگر خواتین و حضرات، ہمارے آج کی اس محفل کے دلہا یعنی احمد عطا غزل کی نوکیلی نزاکتوں، نرم ناز و نخروں اور نویلے چونچلوں کو بالائے طاق رکھ کر ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں۔ ان کے اس بے تکلف پیرایہ اظہار اور کھلے ڈلے طریقہ واردات کو دیکھ کر مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہا ببانگ دہل تم سے عشق ہے، پھر اس کو اختلاف کی جرت نہیں ہوئی۔ 3 شعری مجموعوں کے خالق عطا کا شعری اسلوب محبوب سے محض اظہار عشق کا ہی قائل نہیں، بلکہ درہ آدم خیل کے پٹھانوں کے مانند بندوق دکھا کر محبوب کو اٹھا لانے کا قائل ہے۔ عطا لگی لپٹی رکھنے والوں کے حق میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہر حسینہ نازک اندام ان سے لگی بھی رہے اور لپٹی بھی رہے۔ خواتین و حضرات، کچھ کونا مشق اور کایاں لوگ اپنے شعری اسلوب میں بعض اوقات دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں، مگر احمد عطا اللہ جب دایاں دکھاتے ہیں تو تمام تر خلوص نیت کے ساتھ ان کی نیت دایاں مارنے ہی کی ہوتی ہے، اور سامنے والے یا والی کی پہلی غفلت میں دایاں ہی مار گزرتے ہیں۔ ان کا مشہور زمانہ شعر ملاحظہ فرمائیے، اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ، اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ، میں نے فی الحال اسے عشق بتایا ہوا ہے۔ اس کا میرا ہے عطا سچی ہوس کا رشتہ، میں نے فی الحال اسے عشق بتایا ہوا ہے۔ حرص و ہوا کی پختہ اینٹوں سے بنے اپنے دل کے مندر میں احمد عطا اللہ نے ہر پارسا روح کا داخلہ قطعی بند کر رکھا ہے۔ عظیم مزاح مشتاق احمد یوسفی کا کہنا ہے کہ اگر کسی خوبصورت خاتون کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ یہ پارسا بھی ہے تو نہ جانے کیوں دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ احمد عطا کو تو یہ خبر جان کر باقاعدہ ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ ان کا ایک شعر دیکھیے کہ ہوا و حرص کی محراب سے نکالتا ہوں، ہوا و حرص کی محراب سے نکالتا ہوں، تو پارسا ہے تجھے خواب سے نکالتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ عام عوام کے لیے تو مفلسی وجہ پارسائی ہوتی ہے، عطا کے لیے شاید ناپارسائی وجہ مفلسی ہے۔ مجھ جیسے معصومین تو خوبصورت خواتین سے ملتے ہوئے نظر، نیت اور نیکٹائی ہی درست کرتے رہ جاتے ہیں، مگر عطا کے شعری اسلوب کا موٹو ہے کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اور سخن کے رچاؤ، شعری سلیقے اور غزلیہ قرینے کے ساتھ جو شریر بات شعر میں کہہ کر ڈھیروں ڈھیر داد پاتے ہیں، وہی بات اگر کوئی اور شخص نثر میں کہے تو لوگ سر پھاڑ گئے۔ میرا نہیں ہے تو میرا زمانہ خالی کر، یہ اپنے خواب اٹھا اور سرہانہ خالی کر، یہ اپنے خواب اٹھا اور سرہانہ خالی کر۔ آخر میں احمد عطا اللہ کے تازہ کار شاعری پر مبنی شعری مجموعے والہانہ کی اشاعت پر انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا اس سخن سے دعا گو ہوں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، آمین۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہیں پاکستان کے ممتاز مشہور دانشور اور بہت شفیق استاد ڈاکٹر رفیق خان صاحب سے کہ رفیق خان صاحب آپ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی یہ احمد عطا اللہ کی تیسری کتاب والہانہ کے بارے میں، اور اس پہ رفیق صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، کتاب کے بارے میں، عطا اللہ صاحب کی شاعری کے بارے میں؟
तो माइक पर आपकी बारी है. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर रफ़ीक अहमद अता का उस्ताद गवर्नमेंट कॉलेज में था. अताउल्लाह अता उस वक्त हमारी डिबेटिंग टीम के एक सरगर्म रुकन थे और इन्होंने खूब डिबेटिंग में हिस्सा लिया. मज़ाहिया था और मज़ाह में किसी को माफ़ नहीं किया करते थे. यहाँ तक कि आपने उस्ताद मोहतरम को भी एक दफ़ा ना छोड़ा. जब मैं एक फंक्शन को प्रिजाइड कर रहा था तो हज़रत तशरीफ लाए, मौजू था कोई ऐसा कि गैर शुदा बेहतर हैं या शादीशुदा या जो भी है. तो आगे से मुझे आके कहते हैं, जी मुझे पता चला है कि आप भी शुदा हैं. आगे डैश डैश डैश, मुझे अब कुछ याद नहीं. तो उसके बाद ये बहुत सारे डिबेट्स में ख़ास तौर पर मज़ाहिया जो मौज़ूआत पर इनकी चलती रही तकरीरें, और बात ये हुआ कि लेकिन कोई अशार इस्तेमाल करते रहे. मुझे नहीं पता था कि ये शायर भी हैं. शायर तो अब जाके इंकशाफ हुआ मेरे पास, जब इनके बारे में आमिर ने मुझे बताया कि अता आए हुए हैं आजकल, तो अब वो अहमद अता हैं, वो अताउल्लाह अता नहीं है. तो जब मैं इनका नाम पढ़ा एक मुशायरे में आने वाले शोरा में, तो जब पता चला कि ये शायर भी हैं, सिर्फ शायर नहीं हैं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के भी शायर हैं आजकल. और ये शायर अपनी शायरी में अपना लोहा जो है वो मनवा रहे हैं. बड़ा मुझे खुशी हुई जब मेरे आमिर ने मेरी इनके साथ बात करवाई. तो मैंने एक बात सिर्फ इनसे की कि मैं वो उस्ताद हूँ जो अपने शागिर्दों से प्यार करता हूँ. आगे से मुझे अता ने जवाब ये दिया कि जी आप ही ने तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्यार करने की रवायत डाली थी अपने शागिर्दों से. तो सच्ची बात यह है कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, बल्कि खुशी बहुत पहले से भी दोबारा होगी. जब मुझे पहले तो पता चला शायर हैं, अब शायर बन चुके हैं, तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी. उसके बाद जब ये पता चला कि इनके नज़रियात ऐसे हैं असातिज़ा के लिए और मेरे बारे में क्या रिगार्ड करते हैं, तो मैंने सच्ची बात है वो खुशी दोबारा हो गई. तो अब जब वो हुआ ये कि वहाँ से मौसूफ जो हैं आए इधर, जब पता चला कि वो, अब हमें इनकी शायरी से पता चला कि जब ये गवर्नमेंट कॉलेज में रहते थे तो किसी गांव से वारद शुदा लड़की से मोहब्बत भी फरमाते थे और वो इश्क हमसे कॉन्फिडेंशियल रखा, हमें कानो कान खबर तक न होने दी. तो ये तो अब जाके इंकशाफ हुआ जब इन्होंने अपने अशार में, अच्छा वो जो तंस थी और मज़ा था, इनकी इनफरादियत ये है कि जो तंज़ो मज़ा इनकी तकारीर में हुआ करता था, वही तंज़ो मज़ा जो है वो अब तक इनकी शायरी में भी आ रहा है. वही तंज़ो मज़ा इनकी इनफरादियत होने की वजह से समझ लें कि दूसरे, मेरा ख्याल है दूसरी असनाफ में भी लाइक अफसाना वगैरह भी लिखते हैं, तो उसमें भी ज़रूर आया होगा. तो मैं जिस बात से यानी ये पता चला कि इश्क फरमाते हैं, और सिर्फ आम इश्क नहीं फरमाते बल्कि वालहाना इश्क फरमाते हैं. और यहाँ तक कि किताब का नाम भी जो है वो वालहाना रख दिया है. तो जब ये पता चला तो उस सूरत में मैं इनकी चंद अशार मेरे सामने आए. पहली बात ये वही अंदाज जो है वो जारी है कि इश्क करता हूँ तो इश्क में हद करता हूँ. मैं मुनाफिक तो नहीं, खुल के हसद करता हूँ. और उसके बाद वो अपना पुराना राज इंकशाफ करते हुए हमारे ऊपर, अब तो हम पूछेंगे कि हमसे क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा, वो ये है, रोज एक पेड़ से करता हूं तुम्हारी बातें, जो तुम्हें देखने पंजाब नहीं आ सकता. तो आप इसे अंदाजा कर लें कि वो पंजाब में इनका कौन सा पीरियड था
وہ وہی تھا جب یہ میرے بہت قریب تھے. تو اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ گاؤں کے کچے اسکولوں کی بڑی لڑکی سن، شہر والوں کو تیرا خواب نہیں آ سکتا. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خاتون جو تھی وہ کسی گاؤں سے گورنمنٹ کالج میں شاید وارد ہوئی ہو، تو وہاں ان کا ٹاکرا ہوا ہو، تو آگے جا کر یہ سارا سلسلہ چلا ہو اور اس عشق کو ساتھ لیے پھرتے رہے ہیں اور وہ عشق چلتا رہا ہے اور عشق سیریس نیچر کا ہو گیا. اب جو ہے اور ذرا غور سے دیکھ پرکھیں تو اس میں طنز و مزاح کا انداز جو ہے وہ بالکل چل رہا ہے. اور اس کے بعد اور اس کو یہ دم بدم اپنے عشق والہانہ کو شاعری کا اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنایا ہوا ہے. محبوب کو قدم قدم اور دم بدم نہیں بھولے. تو آگے ایسے آگے جو شعر آتا ہے اس کی گئی نا یاد جمیلوں میں بھی عطا، اور آج کل تو خیر سے فرصت زیادہ ہے. تو یہ فرصت جو ہے وہ زیادہ جو چل رہی ہے اس میں بھی آج کل یاد کرتے ہیں. پتہ نہیں آج کل یاد کر رہے ہیں یا نہیں کرتے، تو وہ کر رہے ہیں یا نہیں، یہ آپ لوگ انہیں موقع نہیں دے رہے یاد کرنے کا. تو یہ ان کی یہ بھی چیز چاہے موصوف محبوب کے الفاظ میں یاد کرتے تھے، اب اشعار میں یاد کرتے ہیں. اسے پڑھنی ہے آخر ان لکیروں میں چھپی قسمت، ہتھیلی پہ صدا یہ شعر تو لکھا نہیں رہتا. اس کے بعد فلاسفر بھی ہو گئے ہیں. یہاں آنکھیں نہیں رہنی، ایک اور پیشین گوئی کر دی کہ یہاں آنکھیں نہیں رہنی وہاں چہرہ نہیں رہنا، کن اجزائے ہستی کو یوں ہی یکجا نہیں رہنا. تو اس سے پتہ چلا کہ نوجوانی میں یہ اب فلاسفر بھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی بڑی پیش گوئیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، پیشین گوئیاں. تو والہانہ کے مختلف غزلوں میں کچھ اشوتے اشعار ہیں، مثلا پیار محبت عشق وغیرہ سب دھوکہ ہے، پھر بھی ایک اد بار تو کھایا جا سکتا ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پھر یہ ایک شعر جو مجھے بہت اپیل کیا، انداز بہت ہی مختلف ہے، بڑا پیارا انداز ہے کہ سنو پائل کی شکوے کان کے بندے کی سرگوشی. تو اس قسم کی جو تشبیہ ہے یا استعارہ ہے وہ کوئی استعمال کرتا ہے. سنو پائل کے شکوے کان کے بندے کی سرگوشی، سنو باہوں میں کیسے چوڑیوں کے دل دھڑکتے ہیں. تو چوڑیوں کے دل کو دھڑکنا، باتیں وہی ہوتی ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں، لیکن ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے جس میں کوئی آ کر بیان کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ ایک دو باتیں ہیں کہ سماج اور عطا جو ہے وہ بھی آپس میں عمل اور رد عمل ہے اس کا. تو آج کل تو خود بھی حکمرانوں میں شامل ہو گئے ہیں ان کی صف میں، لیکن حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں لہو سے حکمراں دیوار ادھر کا غلط تاریخ لکھتا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک نوٹیبل بات ہے، خوبصورت بات کہی. تڑپتا ہے بہت نیلم کا پانی مگر اس کا کنارہ سو گیا ہے. تو یہ شعر پڑھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں یونیورسٹی آف آزاد کشمیر میں مظفر آباد جایا کرتا تھا. تو وہاں جا کر میں ایک ریسٹورینٹ میں مجھے ٹھہرایا کرتے تھے اور ساتھ نیلم چل رہا ہوتا تھا. صبح صبح اس کی بڑی اسپیشل آواز آیا کرتی تھی. تو مجھے اس کی آج بھی یاد آ رہی ہے، بہت خوبصورت منظر تھا. اس کے بعد ادیبوں اور سخنوروں سے ان کو شکوہ ہے. وہ تقریباً سبھی کو ہوتا ہے کہ کوئی ہے قدر اپنے ہی اشعار کی عطا، اندھوں کے درمیان یہ سکہ اچھال کر. تو یہ اب طنز ہے، وہ بھی طنز ابھی تک چل رہی ہے جو ان کی رگ رگ میں ہے. تو امر اور رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جب گر گئے کسی نے سہارا نہیں دیا، آگے نکل کے ہم نے بھی رستہ نہیں دیا. تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ کہنا کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کوئی کرتا رہا ہے تو وہ زیادتیاں ہمیں آج تک یاد ہیں. تو ایک قسم کی سب کا موز بات ہے کہ پھر جو گرنے والے ہوتے ہیں وہ جب سنبھل جائیں تو وہ بھی کسی کو رستہ نہیں دیتے. تو اس کے بعد مایوسی تقریباً اینڈ پہ آ کر سبھی کو ہوتی ہے کہ ہم بہت کچھ کہہ گئے لیکن ہماری کسی نے نہ سنی. تو وہی مایوسی کو بڑے اچھے انداز میں ادا کیا گیا ہے. جب چلی وقت کی آندھی تو عطا، جھک گئے سرو سنوبر کیا. تو مایوسی گناہ ہے. تو میں اپنے شاگرد محترم کو، شاگرد عزیز کو رادر میں یہ ضرور کہوں گا
کہ ان باتوں سے مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہوا کرتے. آپ نے اگر ذہن میں کوئی چیز ٹھانی ہے تو بس چلتے جائیے. ایکسیلشیئر انشاءاللہ there will be no full stop in your life. اور اس صورت میں اللہ نگہبان. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق خان صاحب. ڈاکٹر رفیق خان صاحب احمد عطا اللہ کے استاد بھی ہیں. ان کی شاعری پر، ان کی شخصیت پر بات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ احمد عطا اللہ کے کوئی راز بھی بتا دیے جو ان کو اس وقت کالج کے زمانے کے یاد تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اتنی باتیں ہوئی ہیں احمد عطا اللہ کے اوپر، تو اب ان سے بھی ملاقات کر لی جائے. میں ان کو دعوت دوں گا مائک پر. یہ والیانہ کی تقریب رونمائی ہے، ان کی تیسری کتاب ہے، اور یہ کتاب اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو باہر وہ پیچھے ٹیبل پہ وہ کتاب ہے، $10 کی کتاب ہے. اور اگر آج آپ بھی کتاب خریدیں گے تو آپ آج ان سے دستخط بھی کرا سکتے ہیں. تو احمد عطا اللہ صاحب کو میں آپ کی تالیوں کی گونج میں بلانا چاہتا ہوں کہ ان سے بات بھی کریں گے اور ان کا کلام بھی سنیں گے جب تک آپ چاہیں گے. یہ احمد عطا اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عطا اللہ میرا نام ہے جی، اور احمد عطا اللہ میرا پین نیم ہے. والہانہ میری تیسری کتاب ہے. میں لاہور میں میری برتھ ہوئی. ابتدائی تعلیم میری لاہور سے، گورنمنٹ کالج لاہور سے میری گریجویشن، پوسٹ گریجویشن ہے. محکمہ تعلیم میں بطور لیکچرر میں 5 سال تک اردو شعبہ تدریس سے رہا. اس کے بعد میں کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے، ایک جو پاکستان میں CSS ہے اس کے ذریعے آفس مینجمنٹ کا حصہ بنا، اور وہاں سے کشمیر سروسز میں میں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو جوائن کر لیا. شعر کہتا ہوں کہ اس کے نہ کہنے پر مجھے قدرت نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں. عباس تابش کا شعر ہے، سکوت دہر رگوں تک اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا. تو میری نوکری میں شعر کہنا بڑا مشکل ہے، تو میں نے جب بھی شعر کہنا چھوڑا مجھے بخار ہو گیا، اس لیے مجبوراً کہتا ہوں کہ روز شام کو بخار نہ ہو. میرے نزدیک قدرت میں اللہ کی زمین پر کوئی 2 لوگ چاہے وہ جڑواں بھی ہوں ایک جیسے نہیں ہیں. ان کا تھمب امپریشن، ان کا DNA کے سٹینڈز، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی پسند ناپسند ہمیشہ مختلف ہوتی ہے. جب 2 لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، دونوں میں سے ایک انشاءاللہ فوت ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ احمد عطا اللہ کو کیوں پڑھیں، تو لازماً میرے ہاں کچھ ڈیفرنٹ کچھ ہونا چاہیے تاکہ آپ دیگر شعراء سے مجھے ممتاز کر سکیں. تو اس حوالے سے میں نے جب اپنی شاعری پڑھی تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میرے ہاں کیا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میرے نزدیک پچھلے 50 سال میں، 100 سال میں، 200 سال جب سے اردو شاعری ہے، ایک تو ہم نے روح کو بہت سر پر چڑھایا ہے اور جسم کی بڑی تکذیب کی ہے. میرے نزدیک جسم اتنا ہی اہم ہے جتنی ہماری روح، چونکہ روح کوئی خراب کام یا نیک کام جسم کی معاونت کے بغیر نہیں کر سکتا. اس لیے آخرت میں تمام ثواب اور تمام گناہ کی سزا جسم کے سمیت ہوگی. اور یہ میں نے تھوڑا بہت قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں سے بھی اخذ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حسن کو ہم نے بہت سر چڑھایا ہے، جبکہ عشق اس سے زیادہ دیر پا، اس سے زیادہ مضبوط جذبہ ہے. میرا شعر ہے، مجھ کو خبر ہے حسن کہانی ہے عارضی، وہ جانتا ہے عشق حقیقت زیادہ ہے. اس کی گئی نہ یاد جھمیلوں میں بھی عطا، اور آج کل تو خیر سے فرصت زیادہ ہے. ایک اور سینٹیمنٹ جو میرے ہاں مذہب سے بھی اور دیگر نظریات سے بھی آیا،
کہ انسان ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور ہمیشگی اس کا جزو ہے. ہم تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. فنا انسان کا مقدر نہیں ہے. ہم اس لباس کو تبدیل کریں گے اور کسی اور لباس کے ساتھ کسی اور سیارے پر کسی اور دنیا میں ملیں گے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. تو ہمیشگی، عشق اور جسم کو روح پر فوقیت، یہی میری شاعری کے موضوعات ہیں. میں ایک غزل پیش خدمت کرتا ہوں. اس جنوری کی دھوپ سے مل کر نہیں گئے، اس جنوری کی دھوپ سے مل کر نہیں گئے، آوارگی کو چھوڑ کے دفتر نہیں گئے، آوارگی کو چھوڑ کے دفتر نہیں گئے. بارش تھی صبح سے ہی بدن تاپتے رہے، بارش تھی صبح سے ہی بدن تاپتے رہے. وہ آگ تھی پڑوس میں ہم گھر نہیں گئے، وہ آگ تھی پڑوس میں ہم گھر نہیں گئے. جو دھوپ چھاؤں ہم کو ملی جھیلتے رہے، لیکن تیرے خیال سے باہر نہیں گئے. جو دھوپ چھاؤں ہم کو ملی جھیلتے رہے، لیکن تیرے خیال سے باہر نہیں گئے. اور آخری شعر، کس کس کی بے نیازی عطا سہتے بے طلب، اچھا ہوا یہ لوگ خدا پر نہیں گئے. مہربانی. میرا خیال ہے چونکہ مشاعرے میں اور شعری حصے میں سنانا ہے تو اتنا نہیں سنانا چاہیے کہ بہت نوازش. جی میں سناتا ہوں. میں جا چکا ہوں مجھے عشق غائبانہ کر، میں جا چکا ہوں مجھے عشق غائبانہ کر، کہ وصل جیسا ہی ایک ہجر والہانہ کر. میں جا چکا ہوں مجھے عشق غائبانہ کر، کہ وصل جیسا ہی ایک ہجر والہانہ کر. میں شہر آ کے نیا شخص ہی نہ ہو جاؤں، میں شہر آ کے نیا شخص ہی نہ ہو جاؤں. پرانے دوست مجھے مل کے پھر پرانا کر، میں شہر آ کے نیا شخص ہی نہ ہو جاؤں. پرانے دوست مجھے مل کے پھر پرانا کر. میں جیت لوں تو لپٹ کر مجھے مبارک دے، میں جیت لوں تو لپٹ کر مجھے مبارک دے. تو ہار جائے تو پھر اپنی ہار مانا کر. میں جیت لوں تو لپٹ کر مجھے مبارک دے. تو ہار جائے تو پھر اپنی ہار مانا کر. میں سرد مہر تعلق سے دور بھاگتا ہوں، میں سرد مہر تعلق سے دور بھاگتا ہوں، کہ جنگ اور محبت تو جارحانہ کر. میں سرد مہر تعلق سے دور بھاگتا ہوں، کہ جنگ اور محبت تو جارحانہ کر. بہت نوازش جی آپ. بہت شکریہ احمد عطا اللہ صاحب. اور اب میں درخواست کروں گا آج کی تقریب کے صدر جناب مسعود قاضی صاحب سے کہ اپنا صدارتی خطبہ، صدارتی کلمات عطا کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے اردو گھر ڈیلس کی جانب سے آپ سب کے آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آ کے اس محفل کو اس قابل بنایا کہ ہمیں فخر ہوگا کہ یہ بہت اچھا مشاعرہ اور بہت ہی اچھی تقریب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اردو گھر نے کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ احمد عطا کی کتاب کی رونمائی یہاں ہو. ہمارے لیے خوش قسمتی بھی ہے اور ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں. مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے اردو گھر ڈیلس نے یہ جو ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان سے جید شعراء آتے رہے ہیں، مگر نئے پڑھنے والوں کو، نئے لکھنے والوں کو
نئی نسل جو اچھے شعر کہہ رہی ہے ان کو موقع نہیں مل رہا ہے امریکہ میں سننے کا. تو ہم نے اپنے ذمے اپنے طور سے پورے امریکہ کے لیے ان دونوں شاعروں شعراء کو جن کو رحمان فارس اور احمد عطا اور صاحب کتاب جو اس وقت ہیں, تو اس کے لیے ہم نے اپنی جو کوششیں کی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں شکر الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت یہ مشاعرہ پیش کر رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس کوشش کو سب سے پہلے اپنے طور سے شروع کیا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا, احمد عطا کی شاعری کے بارے میں ان کے استاد محترم نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. موصوف نے خود آگے بھی اپنی جو ہے کلام کا نمونہ ہے, تو میں اس میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت کیا نام ہے تفصیل سے سنا جائے گا. ان کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ظفر اقبال صاحب جو کہ پاکستان کے ایک مستند کرٹک بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں, شاعر تو بہت ہیں ہی بڑے, انہوں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں جو میں نے پڑھنے کے لیے میرے نظر میں آئی تھی کہ احمد عطا ان الفاظ کو بھی ظفر اقبال نے لکھا ہے کہ وہ شہ سوار سخن جس کے انتظار میں ہوں. یہ ظفر اقبال کا اپنا شعر ہے. وہ شہ سوار سخن جس کے انتظار میں ہوں, کب آئے اور مجھے روند کر گزر جائے, کب آئے اور مجھے روند کر گزر جائے. تو اتنا اچھا شاعر اگر نئی نسل کا ہے کہ ان کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو ایک محسوس ہو کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہے کہ یہ بہت اچھے شاعر آ رہے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے لیے ہمارے ایک مصیبت بن جائیں گے, تو یہ بھی ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ اور ان کی بڑی بڑائی ہے کہ انہوں نے آ کے اتنی بڑی تعریف کی. تو یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرا اپنا ایک شعر ہے اس کتاب کے لیے کہ ہم تو انمول اس کو سمجھے تھے, ہم تو انمول اس کو سمجھے تھے. اس کی قیمت 10 روپے ہے جو کہ بالکل بھی ایک معمولی کچھ نہیں ہے کہ ہم تو انمول اس کو سمجھے تھے, اس نے قیمت بتا ہی دی اپنی. تو آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اس کو کتاب کو اپنے اس میں شامل کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر اس مشاعرے میں ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ آج کی تقریر رونمائی کا میں اختتام کروں, احمد عطا اللہ صاحب اپنی کتاب جو ہے وہ صدر تقریب مسعود قاضی صاحب کو دیں گے جو اسد میں وہ دے رہے ہیں اردو گھر کو. بنا لوں یہ بتا رہے تھے احمد عطا اللہ صاحب کہ کہیں قاضی صاحب گھر نہ لے جائیں, یہ اردو گھر کی کتاب ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ آج کا یہ تقریر رونمائی جو ہے وہ اختتام ہو رہی ہے. اس کی 10 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں آپ چاہیں تو جو کتابیں وہ رکھی ہوئی ہیں پینٹنگس اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کتاب بھی خرید سکتے ہیں. احمد عطا اللہ صاحب کی $10 کی کتاب ہے یہ, اور یہاں پر احمد صاحب اس پر دستخط بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد 10 منٹ کے وقفے کے بعد پھر ہمارا جو اگلا دور ہے وہ بڑا لذیذ ہوگا جس میں ڈنر ہوگا. اس کے بعد بھی کانفرنس اور مشاعرہ, اس طرح کی ترتیب ہے. احمد آ جائیں, دستخط کروا لیں. آپ نے اگر خریدی تو کروا لیں, اٹھا کر تو نہیں لینا آپ. اور اس میں تھوڑی سی یہ جو نمائش ہو رہی ہے اس کے بارے میں, اور اس کے بعد کانفرنس ہے, پھر مشاعرہ ہے. اور جو مہمان آئے ہوئے ہیں اس کے شکریہ کے لیے ڈاکٹر عامر صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں, پھر وقفے کا اعلان کر دیتے ہیں. بہت شکریہ عطا. میرے منہ پہ عطا چڑھا ہوا ہے تو میں عطا کہوں گا. میں آپ کو آج کی جس طرح کہ ہم اردو گھر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اردو گھر کے 4 ستون ہیں: تعلیم, تہذیب, تخلیق اور تحقیق. تخلیق کے حوالے سے آج کا مشاعرہ ہم نے کیا ہے جس میں ہم اردو کے اندر نئی جہتوں کو روشناس کرانا چاہتے ہیں. مگر اردو زبان کو سیکھنا کافی نہیں ہے. جس طرح کہ امریکہ کے اندر, اور میں اس کے حوالے سے بات کروں گا, ہم چاہتے ہیں کہ جو مشرقی تہذیب کے خوبصورت پہلو ہیں جیسے خودداری,
जैसे वज़ादारी, वो हम उसको उसका अतिया दें अमेरिका की तहजीब को। उसी तहजीब के हवाले से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ निखत का, और उनके लिए बहुत तालियां बजाएं आप, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स आज लेकर आई हैं। ये सारी की सारी पेंटिंग्स फरमाइश पे बनवाई गई हैं। इनके अंदर इनका सिर्फ एक मकसद है, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना। और मैं चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे पास कुछ पुरानी किताबें हैं। मैं एक छोटी सी बात करूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि क्यों ज़रूरी है कि पुरानी किताब होनी चाहिए। हसन निसार ने एक दफ़ा अपना के फंक्शन में खड़े होकर कहा कि मैंने एक अरब से पूछा कि हमने तो पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। अरब ने कहा तुमने नहीं की, हमने की है। अब बड़ी सही बात है ना, मगर वो खत जो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने भेजे थे उस वक्त के लोगों को, वो लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। और उसमें उसने अपना तारुफ ये नहीं कराया कि मैं अरब फरमा रवा हूं, उसने कहा है मैं मुसलमान फरमा रवा हूं। अपनी तारीख से राब्ता रखना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम अपनी खास लाइब्रेरी से उर्दू के पुराने मखतूतात लेकर आए हैं, ऐसे जो कि पाकिस्तान में भी नायाब है, ताकि कल अगर आपके बच्चों से कहे कि उर्दू ज़बान तो ऐसे ही उगाई है, तो उनको पता हो कि ऐसे नहीं हुआ। उर्दू ज़बान 200 साल पहले भी थी, और आप हैरान होंगे कि ये बड़ी चीज़ें जो हमको आज लगता है कि बहुत आसान है, 50 साल बाद हो सकता है हमें उसकी दलील देनी पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि उर्दू घर के अंदर हम अपनी तारीख को, अपनी दलील को कायम रखें। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, ये हमारी हिस्ट्री, जिस तरह आपको औरंगजेब के ज़माने में तो सब कुछ अच्छा था, राइट, मगर आपने नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पढ़ी है, आपको पता है उस वक़्त माहौल क्या था, मुआशरा क्या था। इसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि आप ये पेंटिंग्स को देखें, क्योंकि ये इनमें से कई हो सकता है हमको भी सरवाइव कर जाए, हमारे बाद भी मौजूद हों, और जब हमारे पोते इनकी तरफ देखें तो उन्हें पता चले कि फर्स्ट जनरेशन उर्दू के इमिग्रेंट्स कैसे थे। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, और शाह आलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स उर्दू घर को दी। और इसके बाद मैं आज के आपको ये छोटी सी एक हेरिटेज कॉर्नर के साथ, मैंने कहा था ना उर्दू घर तहजीब, ये उर्दू घर का एक सतून है, तो ये आपको हम अपनी तहजीब से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप टेबल में बैठें, हम अपने प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं, उर्दू कॉन्फ्रेंस। और इस उर्दू कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे पाकिस्तान के मशहूर दानिश्वर शफीक उस्ताद। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीक खान साहब। डॉक्टर रफ़ीक खान साहब से दरख्वास्त है कि कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ लाएं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ ह्यूस्टन से एक ऐसे शायर, कॉलम निगार और टीवी एंकर मौजूद हैं, गज़नफ़र हाशमी साहब। वो भी कॉन्फ्रेंस में अपना मकाला पढ़ेंगे, बल्कि मकाले में इसमें चंद जुमले पढ़ कर सुनाएंगे। मकाला तो इनका मुजल्ले में छपा हुआ है, उसमें आप पढ़ लेंगे। लेकिन गज़नफ़र हाशमी साहब से दरख्वास्त है, अगर वो यहाँ पर हैं, मशहूर कॉलम निगार, सहाफ़ी, टीवी एंकर और शायर गज़नफ़र हाशमी साहब। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि कोई भी ज़बान होती है वो दो सतह पर अपना सफ़र तय करती है। एक आम बोल चाल का होता है, एक उसका अदबी सफ़र होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी उर्दू घर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसने शायरी के हवाले से भी उर्दू ज़बान की खिदमत की और बोल चाल के हवाले से भी उर्दू ज़बान की खिदमत की है। इकबाल हैदर साहब को दरख्वास्त करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और उर्दू ज़बान के बारे में बात करें। इकबाल हैदर साहब को सब जानते हैं, तकरीबन 25 साल उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न में काम किया और वहाँ पर 12 नेशनल अवार्ड इन्होंने जीते हैं। यहाँ डेलिस में जब उर्दू घर शुरू हुआ तो यहाँ पर भी उन्होंने पहले यहाँ उर्दू क्लासें ली। उसके बाद उर्दू घर के ताउन से जब रिचमंड कॉलेज में क्लासें शुरू हुई उर्दू की, तो यहाँ मुकामी लोगों को पढ़ाते रहे हैं इकबाल हैदर साहब।
اور ایک اور شخصیت کو اسی تالیوں کی گونج میں میں بلاتا ہوں، وہ ہیں یہاں پاکستان سے تشریف لائے ہیں، آپ نے ان سے ابھی ملے بھی ہیں، رحمان فارس صاحب۔ رحمان فارس صاحب بھی اردو کے بارے میں بات کریں گے۔ رحمان فارس صاحب۔ یہاں تک تو بات تھی مہمانوں کی، اب بات میں کروں گا میزبان کی۔ ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سے درخواست سے تشریف لائیں، اردو گھر کے صدر، میر کارواں، روئے رواں، سب کچھ۔ جی ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سب سے آخر میں آئے ہیں اسٹیج پر، تو میں سب سے پہلے مائک پر ان کو دعوت دوں گا، عامر سلیمان کو، کہ ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب اردو سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں، اردو کانفرنس کا آغاز کریں، اور اردو کو جو درپیش ہیں مسائل اس کے بارے میں اور آنے والے اور اس کے مستقبل کے بارے میں ان کے ذہن میں جو بھی خیالات ہیں اس کا اظہار کریں گے۔ ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب۔ میں اردو کانفرنس میں آپ سب سے آغاز کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے مضمون کا عنوان ہے اردو گھر ڈیلس، کل، آج اور کل۔ نارتھ امریکہ میں اردو بولنے والوں کا داخلہ نصف صدی سے ہو رہا ہے۔ مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے اس ملاپ میں ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ تہذیبوں کے اس امتزاج کی ہمارے آنے والی نسل عکاس ہو۔ اگر اس مقصد کے حصول کے لیے اردو گھر کی بنیاد 4 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ اردو گھر کا پہلا ستون تعلیم ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم بچوں کو اور بڑوں کو، جس طرح کے کوئی شخص جس طرح کے اگر آپ کی شادی، آپ کو اردو بولنی نہیں آتی مگر آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوئی ہے جو کہ پاکستان سے ہے، تو ان کو ہم اردو زبان کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اردو گھر کے تعاون سے، اقبال بھائی کے تعاون سے رچ لینڈ کالج کے اندر اردو کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو گھر نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارا اپنا نصاب ہے اور ہمارے اپنے استاد ہیں جو کہ بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں۔ اردو گھر کا دوسرا ستون تہذیب ہے۔ کیونکہ اس کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر رکھوں گا، اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اردو بولنے والی نسل ایک اپنی شناخت رکھے۔ تو جب اردو بولنے والے بچے کہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہندوستانی بچے، انڈین بچے سائنس میں بہت اچھے، میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ آج سے 20 سال بعد جب اردو بولنے والے بچے جن کے والدین اردو سے ہوں، ان کو معلوم ہو کہ یہ اگر ہم ان کو رکھیں گے تو ان میں مشرقی تہذیب، مشرقی وزاداری اور مشرقی طرح داری اور مشرقی خودداری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکی تہذیب کے اندر ان 4 چیزوں کو شناخت کرائیں، ان کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اردو گھر کا تیسرا مقصد تخلیق ہے۔ مشاعرے اردو گھر کا مین مقصد، بنیادی مقصد نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں، اور میں ایک بات کر کے بات آگے بڑھاؤں گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نثر کی ترقی کریں، اور ہم یہ آگے تجویز رکھتے ہیں کہ جس طرح انگلش کے اندر ایک انگلش کا ایڈیٹر اور ایک جس بندے نے اپنی داستان بیان کرنی ہوتی ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم امریکہ میں رہنے والے اردو ادیب ان لوگوں کے ساتھ ٹیم بنائیں جو لوگ اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو فرسٹ جنریشن امیگرینٹس ہیں، ان کی تاریخ نہیں لکھی جا رہی۔ ہمارے پوتوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے یہاں آنے کے لیے کیا قربانیاں دی، اور اس کا بہت اچھا طریقہ، ادیب بھی یہاں بہت موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے تجربات حاصل کیے ہیں وہ ٹیم اپ کریں، ادیبوں کو پے کریں، اور ایک کتاب لکھی جائے جس کے دونوں حوالوں سے بات کی جائے۔ اور تحقیق کے حوالے سے، کیونکہ میں نے تو مقالے میں لکھا تھا، مگر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک کہانی سنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایک مشین کارخانہ خراب ہو گیا، تو لوگوں نے ایک ایکسپرٹ کو بلایا، ایکسپرٹ آیا تو اس نے کہا کہ مشینیں کام نہیں کر رہی۔
تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایکسپرٹ ادھر گیا ادھر گیا 6-7 گھنٹے گھومتا رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہتھوڑا لے کر آؤ. تو وہ ہتھوڑا لے کر آئے. اس نے ایک جگہ جا کے ہتھوڑا مارا, سارا کارخانہ چلنے لگ گیا. انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا اس کے 1000 پاؤنڈ ہوں گے. انہوں نے کہا آپ نے تو صرف ایک ہتھوڑا لگایا. اس میں کہا ہتھوڑا لگانے کا 1 پاؤنڈ ہے, مگر 999 پاؤنڈ اس تحقیق کے ہیں جو اس کے اندر گئی. اردو گھر یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ تحقیق کریں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو بتا سکیں کہ ہتھوڑا کہاں لگانا ہے. بہت بہت شکریہ. اور اب باری ہے رحمان فارس صاحب کی. انہوں نے اردو کے بارے میں اردو سے متعلق ایک مضمون لکھا ہے, لیکن اس وقت وہ آپ کے سامنے اس کی چند سطور پڑھیں گے. رحمان فارس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ اردو گھر ڈیلس کے بارے میں کچھ لائنیں میں نے تحریر کی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتا ہے, مگر بعضوں کو بہت کم کیلوریز والی ہاتھ آتی ہے اور بعض عطائے خاص سے خالصتاً شیریں شکر لے اڑتے ہیں. مشاعرے تو بقول شخصے گاہے بگاہے سہماہے ششماہے ہوتے ہی رہتے ہیں, مگر اردو گھر ڈیلس کے زیر اہتمام برپا ہونے والی اردو کانفرنس اور یہ مشاعرہ شکر بھی ہے, شہد بھی ہے اور شربت شیریں بھی. مولائے سخن کے خاص الخاص فیض سے آج کے شرکاء پر محبت کے نت نئے باب واہ ہوں گے کہ جن سے چھن چھن آنے والی اور لپک لپک نمودار ہونے والی خوشبوئے محبت اگلے بہت سے برس مشام جہاں کو معطر کرتی رہے گی. اردو گھر ڈیلس کی شبانہ روز محنت, دیوانہ وار لگن اور مردانہ وار عزم نے اس مشاعرے اور کانفرنس کو ایک تاریخی مشاعرہ بنا ڈالا ہے. تاریخی ہونے کی وجوہات کئی ہیں. ایک تو یہ کہ اقبال حیدر, ڈاکٹر عامر سلیمان, ڈاکٹر رفیق, ریحانہ قمر, خالد خواجہ, باسط جلیلی, فرح اقبال, یونس جاوید, منظور قاضی, مسعود قاضی اور بہت سے دیگر باکمال یونس اعجاز اور بہت سے دیگر باکمال سخنور دور دور سے تشریف لائے ہیں. دوسرا یہ کہ اردو گھر ڈیلس اس شہر کا بہترین کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے لیے تالیاں بجائیں. اس قدر شدید بارش اور ایسے ہاسٹائل موسم میں اگر آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو یقیناً آپ اردو سے, اپنی ثقافت اور روایت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور سخن فہم اور اچھا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں. تازہ پتازہ نو بنو محبتوں کے امین یہ لمحات یادگار رہیں گے. ناصر ایسے ہی کسی لمحے کی دریافت کی لذت میں پکار اٹھا تھا کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. تو اردو گھر ڈیلس کی اس تازہ ہوا کے نام اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ چلتی رہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. رحمان فارس نے بالکل صحیح کہا, مشاعرے ہوتے رہتے ہیں اور یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیلس کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ پہلی بار اردو کانفرنس ڈیلس میں منعقد ہو رہی ہے اور اس پر بہت بہت مبارک اردو گھر کو. اب باری ہے ڈاکٹر اقبال حیدر صاحب کی. اقبال حیدر صاحب پڑھاتے بھی ہیں. نہیں آپ مہمان ہیں, آپ بعد میں. غزل عارفی صاحب آپ بعد میں. ایک بار حیدر صاحب, ہاں آپ کو سب جانتے ہیں بھائی. اپنے محبوب کی خاطر تھی خدا کو منظور, اپنے محبوب کی خاطر تھی خدا کو منظور, ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو. اب یہ بات ایک مبالغہ آمیز محبت کا اظہار یقیناً ہے, ایک انتہا پسندانہ ہے. تو مختلف لوگ سوچتے ہیں. ایسی ایک اور ہمارے بزرگ شاعر ہیں, وہ انہوں نے بھی ایک بہت بات کی کہ انعام خسروی و نظامی ہے یہ زباں, انعام خسروی و نظامی ہے یہ زباں,
اردو میں گالیاں بھی ملیں تو قبول ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہر طرح کا آدمی، وہ جو ڈیوائن ہدایت ہے نا کہ ہر سا اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے. تو ایسے احساس بھی ہیں جو اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ غیر بھی ٹھکرائیں گے، اپنے بھی کب اپنائیں گے. اے میرے دل تو بھی کیا اردو زباں ہو جائے گا. تو یہ کیفیت بھی سامنے آتی ہے. لہٰذا اردو گھر کے سامنے ساری اس اور اس نوع کی بہت کیفیت ہے. کم وقت ہے، میں عرض کرتا ہوں تھیں. تو اردو گھر کا قیام جو عمل میں آیا ہے، اس کا بنیادی نقطہ تو یہ 2 شعر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ رابطے کی زبان ہے اردو، ادبی ترجمان ہے اردو، ایک تہذیب ایک ثقافت ہے، عالمی خاندان ہے اردو. تو یہاں جو تارکین وطن ہیں ان کی سوچ اردو گھر تک پہنچی کہ اردو بھی زمانے میں محبت کی زبان ہے. جب تک یہ زمانہ ہے محبت بھی رہے گی. اور رکھتے ہیں جو آبائی وطن سے کوئی نسبت، اردو کی ان لوگوں کو اردو کی ضرورت بھی رہے گی. تو یہ ضرورت کے پیش نظر اردو گھر کے سارے ہم بیٹھے اور اپنے ان کی سربراہی میں عامر سلمان صاحب کی، اور یہ کارواں بنا 5 سال ہو گئے الحمدللہ. اور تواتر سے کام چھوٹا ہو، تواتر سے ہو تو وہ اہم ہوتا ہے، وہ الحمدللہ ہو رہا ہے. تو میں صرف آخری ٹائم زیادہ نہیں ہے، میں اردو کے ایک ماضی و مستقبل پہ 2 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. کہ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ اردو بھی ایک مہذب زبان ہے، اردو بھی ایک مہذب زبان ہے. سو یہ ہر مہذب آدمی کی میراث ہے، ملکیت ہے. جو آدمی بھی مہذب ہے یہ اس کی ملکیت ہے، کیونکہ ایک مہذب زبان ہے یہ بھی، ہر مہذب زبانوں کی طرح. اس کا خزانہ بہت بڑا ہے. اردو کی ڈکشنری جو ابھی شائع ہوئی ہے پاکستان میں، دنیا میں سب سے ضخیم سب سے بڑی ڈکشنری آکسفورڈ ڈکشنری ہے دنیا بھر میں. 2 نمبر پر اردو کی ڈکشنری ہے. آپ لوگ سن کے خوشی ہوگی کہ 2 نمبر پر اردو کی ڈکشنری ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اتنے وسیع ضخیم والیوم جو ہے 20 قریب شائع ہوئے ہیں، تو وہ سارے اردو کے الفاظ اس میں ہیں نا. تو اردو ایک بہت رچ زبان ہے. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ہر پہلو سے. لیکن میں ایک تحقیق اور ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ UN کا ایک ذیلی ادارہ ہے یونیسکو، اس کا ایک شعبہ ہے لیونگ ٹنگس انسٹیٹیوٹ فار انڈینجرڈ لینگویج، جو زبانیں خطرے میں ہیں ان کے بارے میں تحقیق. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، لیکن ہر 14 دن میں ایک زبان مر جاتی ہے. اور اس صدی کے اینڈ میں 3,500 زبانیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ زبانیں اپنے آپ کو جو ٹاپ 10 زبانیں ہیں اس میں مدغم کر رہی ہیں. اور ٹاپ 10 زبانیں ان کی تحقیق کے مطابق ایک سیدھی سادی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں وہ چائنیز، انگلش، اردو، ہندی، اسپینش، عربک، بنگالی، پرتگیز، رشین، جیپنیز، جرمن. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 1 صدی بعد مرنے کی بات بھی یہ کر رہے ہیں اور ہم بھی بڑے ملول ہوتے ہیں، تو یہ 10 زبانیں جو ٹاپ کی ہیں تو کم از کم اس صدی کے اینڈ تک تو نہیں جاتی ہے، اور پھر دیکھا جائے گا. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اس میں کوئی ملول ہونا اور نادم ہونا اور شرمندہ ہو کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک زندہ زبان ہے، اور ہمارا کام، ہم سب کا کام یہ ہے، میں یہ خود کلامی کر رہا ہوں اپنے سے بھی آپ سے بھی، کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اردو کا جو ضخیم ورثہ ہے، خزانہ ہے، اس کو اگلی نسل تک پہنچا کر اسے محفوظ کریں. اس سے پہلے میں غضنفر ہاشمی صاحب کو بلاؤں، ان کو دعوت دوں. ایک اتنا آپ کو دینی ہے کہ یہاں ہمارے بزرگ شاعر ہیں امان اللہ دل صاحب، ان کی بھی ایک کتاب وہاں پر ٹیبل پر رکھی ہے، اگر کچھ جو صاحب لینا چاہیں. $20 کی کتاب ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لے گا تو ایک فری، بائی 1 گیٹ 1 فری. ایسے ہی نا امان صاحب؟ یا پھر $10 کی ایک لے سکتا ہے. اور اب باری ہے غضنفر ہاشمی صاحب کی، مشہور صحافی، کالم نگار، شاعر، 4 کتابوں کے خالق،
2 शेरी मजमे, 2 नसरी कॉलमों का मजमे। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, 5 मिनट मेरा ख्याल है मैंने पढ़े हैं, पहले पढ़ के मैं चेक किया है मैंने, तो सुने। खानज़ादा साहब आप भी बैठ जाएं। अच्छा। वतन से दूर उर्दू की नई बस्तियां बसाने वाले दोस्तों की नज़र करम मुझ पर पहली दफ़ा 1999 में पड़ी, और फिर मेरे पाँव में ऐसा चक्कर आया कि हुक्म सफ़र पर हमने तो दरियाओं में भी भंवर बांध लिए। मैं अब तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुशायरों, कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स में शिरकत के लिए जा चुका हूँ। आज की तरह उस वक्त भी ये सवाल मेरी सोचों के गिरदा गिर्द कुंडली मार के बैठा रहता था कि आज से 20 साल बाद जब ये नस्ल नहीं रहेगी और या इसके कवा मुजमहल हो जाएंगे तो उर्दू ज़ुबान और अदब का क्या बनेगा। एक तरह से ये एक खुदगर्जी भी थी कि हमें वहां कौन बुलाएगा। मैंने अपने कॉलमों और टीवी टॉक शोज में इस डिस्कोर्स को छेड़ा, जिसके नतीजे में एकेडमी ऑफ लेटर्स और मुक्तदरा कौमी ज़ुबान ने उर्दू की नई बस्तियां, यूरोप में उर्दू और अमेरिका में उर्दू शायरी जैसे मौज़ूआत पर किताबें और मज़ामीन लिखवाए। पाकिस्तान की जामियात में उर्दू डिपार्टमेंट्स ने MA और MPhil की सतह पर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले अदीबों, शायरों और उर्दू ज़ुबान की सूरत हाल पर थीसिस लिखवाए, जिनमें कम से कम 10 ऐसे अदीब दोस्त शामिल होंगे जिन्हें इस नाचीज़ ने उस वक्त रिकमेंड किया। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मुझे ये क्रेडिट हरगिज़ नहीं लेना, इसलिए कि यह सब कुछ काफ़ी था और नाकाफ़ी है। इसका एहसास फजूल तर होता रहा, और इस मर्तबा तो ये एहसास मेरे जहन और दिल पर ताज़ियाना बनकर बरसा जब मेरे पाँव में एक मर्तबा फिर चक्कर आया और मुझे अमेरिका की 15 रियासतों में मुशायरे पढ़ने का मौका मिला। हमने जगह जगह उर्दू घर, उर्दू मरकज़, अंजुमन तरक्की उर्दू, तकदीस अदब, मुहिब्बान उर्दू, बज़्म यारान सुखन और ऐसी तरह तरह की अंजुमनें तो बना दी, लेकिन इसका असल मकसद मेरी और मुझसे बड़ी नस्ल के लोगों की ज़ियाफ़त तबा का सामान शेर और मौसीकी की शक्ल में मुहैया करना रह गया। यूं कमर्शलिज्म, एंटरटेनमेंट और वक्त गुजारी के इस उनसर ने उस विजन को ही धुंधला दिया कि हमारे चले जाने के बाद इसका क्या हशर होने वाला है। मेरे अंदर जो वहम उस वक्त सरसराहटें ले रहा था और वो शायद पूरी तरह दुरुस्त नहीं था, इसलिए कि आज 15-16 साल बाद भी तो उर्दू जिंदा है, मुशायरे भी हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं। अगरचे ये मुशायरे और कॉन्फ्रेंसें उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन साहिबो, हमारी उर्दू ज़ुबान में जान और कुव्वत ही इतनी है कि ये हर दौर में ज़िंदा रह सकती है। और गहरी घाटियों, खौफनाक ढलवानों, छोटी छोटी पगडंडियों और दश्त की पहनाइयों से भी अपना रास्ता तराश लेती है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि उर्दू घर जैसे इदारे, उर्दू की मोहब्बत का सौदा सर में समाए, ये जुनूनी लोग हमारे यहाँ गनीमत हैं। हमसे पहले भी था ये दश्ते मोहब्बत आबाद, इसका इदराक यहाँ खाक उड़ाने से हुआ। लेकिन साहिबो, कहीं कुछ है जो हमसे छूट रहा है, कोई मिसिंग लिंक है जिसे तलाश करने की ज़रूरत है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो अच्छी रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छी मुलाजमत, बिजनेस, शोहरत, ओहदा, माली असूदगी और बस। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनकी तरजीहात भी मुख्तलिफ हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने ही वतन, मिट्टी और लोगों पर कीचड़ उछालने और उनका गला काटने पर लगे हुए हैं। हर शहर की कम्युनिटी में कितने ही ऐसे लोग हैं, आप सब जानते हैं। उर्दू को फ़रोग़ देने के आप जानते हैं। उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए बरतानवी, अमरीकी, कैनेडियन और नॉर्वेजियन हुकूमत काम शुरू करे या निजी तंजीमें, हमने खुद अपने हाथों से ही बिन खिले फूल को शाख समेत उखाड़ दिया। यार लोगों ने जाकर थाने रपट दर्ज करवाई, लिखवाई
کہ بھائی یہ تم جو BBC, وائس آف امریکہ, اسٹار ٹاک اور چند جامعات میں جن لوگوں سے اردو کا کام کروا رہے ہو, ریڈیو ٹی وی پروگرام شروع کروا رہے ہو, اردو زبان سکھانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہو یا کروانا چاہتے ہو, یا ڈگری پروگرام کروانا چاہتے ہو, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ کام آپ ہم سے کروا لیں, ہم آپ کو تھوڑے پیسوں میں شاید مفتی کر دیں. سو جو ذہن میں نے جب ٹی وی ٹاک شروع کیے تو مجھے روز کچھ نہ کچھ سننا پڑتا کہ یہ تم کس قسم کے لوگوں کو ٹی وی پہ بلا رہے ہو, اور اگر ان کی پسند یا ناپسند پر چلنا شروع کر دیتا تو شاید اس شہر میں کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جس کو میں بلا سکتا. ایک خواتین و حضرات, ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے بزنس, سیاست, کمیونٹی سروس اور دوسرے شعبوں میں نام پیدا کیا, کامیابیاں حاصل کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مٹی اور وطن کا قرض بھی چکاتے رہے اور چکا رہے ہیں اور مسلسل چکا رہے ہیں. وہ کسی نہ کسی طرح اردو زبان و ادب, تہذیب اور اپنی اقدار کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو اقبال حیدر, ڈاکٹر عامر سلیمان, یونس حجاز, مسعود قاضی, اویس نصیر اور ان کے رفقائے کار کی شکل میں اس حال میں بیٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. کون طاقوں پہ جلا, کون سرے راہ گزار, شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. خواتین حضرات, ماؤ زے تونگ سے جب کسی گورے صحافی نے انٹرویو لینا شروع کیا تو کہنے لگا کہ آپ کیا انگریزی میں جواب دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ چین گونگا نہیں ہے. ہم نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو گونگا بنانا ہے یا بولنے والا. جنہوں نے زبان کو ختم کر دیا انہوں نے اپنی تہذیب, کلچر اور اقدار کو ختم کر دیا. دنیا میں کوئی بھی کام ہو, کسی بھی منزل پر پہنچنا ہو, رخش جنوں پر سوار ہونا پڑتا ہے. کوئی خواب آنکھوں میں سمانا پڑتا ہے, کسی عشق کا سودا دل میں لے کر چلنا پڑتا ہے. منزل اگرچہ بہت خوشکن اور خوبصورت ہوتی ہے, لیکن بسا اوقات راستے منزل سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, اگر ہمیں ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے اور ٹانگیں کھینچنے سے کچھ فرصت مل جائے تو آئیے ہم سب ادارے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک تھنک ٹینک بنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زبان, ورثے اور تہذیب کو کیسے نئی نسل میں زندہ رکھ سکتے ہیں. ہم سب کو اب اپنی اپنی اناؤں کے دائروں سے نکلنا ہوگا. نام و نمود, شہرت, چودراہٹ اور فوٹو سیشن کی خواہش کے خول کو توڑنا ہوگا اور اردو گھر جیسے ادارے ہر جگہ بنانے ہوں گے. کچھ جنونی لوگ تیار کرنے ہوں گے اور پھر ان جنونی لوگوں کو سنبھال کر بھی رکھنا ہوگا. اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ جو بھی کام کرو اس میں عشق پیدا کرو. اگر عشق پیدا کر لو گے تو وہ کام تمہیں کام نہیں لگے گا. خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچے ان کے بچوں کے لیے اجنبی اور گونگے بن جائیں, آئیے اس کام کو ایک عشق کی طرح شروع کر دیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. بہت شکریہ غضنفر ہاشمی صاحب. تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے. ایک استاد تھے ڈاکٹر رفیق خان صاحب, ان کے 2 شاگرد تھے, دونوں یہاں موجود ہیں. ایک آزاد کشمیر میں کام کر رہا ہے اردو کے لیے اور ایک ڈیلس میں ڈاکٹر عامر سلیمان کام کر رہے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ شفیق استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی اردو کی بڑی خدمت کی ہے, بول چال کے حوالے سے بھی, پڑھانے کے حساب سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی. خود بھی بہت سے شاعر ہیں. تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر رفیق خان صاحب سے کہ اپنے صراحتی کلمات سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر رفیق خان صاحب. معزز خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ میں اس قابل شاید تھا یا نہیں تھا. آپ نے جو مجھے اعزاز دیا, جو مجھے احترام یہاں ملا, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ یہاں جو چند لوگ موجود ہیں
جن کو ظفر ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ جنونی اور اس قسم کے، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا، جس میں عامر کا نام لیا گیا، اقبال حیدر صاحب کا نام لیا گیا، اور بہت زیادہ ان کو مل کر انتہائی خوشی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کوئی سروس وہاں بیٹھے ہوئے، جہاں مجھے آنا جانا تو میرا رہا کرے گا، میرے لیے کوئی کسی قسم کی سروس ان جنونیوں کو اگر چاہیے ہوگی تو بندہ حاضر ہے. تو سب سے بڑی بات جو عامر نے کی، سارے مقالے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قدروں کو پریزرو کرنا ہے. یہاں وی ہیو ٹو پریزرو آور ویلیوز ہیئر. تو وہ ویلیوز میں بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہا خودداری کی بات کی، اور خودداری کا اثر روٹ آپ جائیں تو علامہ اقبال کا فلسفہ سیلف ہے، فلسفہ خودی. من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس سے وہ سارا اوریجنیٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا من جو ہے ایک کورٹ ہے، عدالت ہے. آپ کے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ اپنے من کی عدالت میں چلے جائیں، من سے اندر سے آواز آئے گی کہ گو دس وے اور دیٹ وے، آپ کے لیے یہ راستہ ہے یا یہ راستہ ہے. ادھر ادھر کی باتیں سننے کی بجائے آپ اس کے اوپر چلیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی قدروں کو پہچانیں، اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں. وہ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں آپ اس سائے پاری نارا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کارنامے جو سرانجام دیے، ان کا راز کیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک یقین محکم، جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یقین، اتحاد اور تنظیم، یہ بڑی چیزیں ہیں. تو اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کا کہ یہاں چند منتظم موجود ہیں جو اس ٹریک کے اوپر چلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ ان کا ٹریک جو ہے فروٹفل ثابت ہوگا. رحمان نے جو باتیں کی ماشاءاللہ الفاظ بہت اچھے تھے، لگتا تھا کہ اردو دان بول رہا ہے، اور انہوں نے اس کانفرنس کی تعریف کی اور آئیڈیاز کی بات کی. اقبال حیدر صاحب کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہم گورنمنٹ کالج کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، اور ایک ان کے پریزیڈنٹ تھے ہمارے، تو وہ جب راویئنز یونین کا فنکشن ہو رہا تھا تو گورنمنٹ کالج کے بارے میں بات کی انہوں نے، واقعی مجھے بڑی پسند آئی، آج تک میں اس کو یاد رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں ایسے خوبصورت بات جو کبھی گورنمنٹ کالج کے لیے کسی نے نہیں کہی تو وہ سعادت اللہ نے کی تھی، جو اس وقت تھے پریزیڈنٹ تھے اس کے اولڈ راویئنز یونین کے. تو یہ تھی کہ گورنمنٹ کالج ہو ایک طرف اگر ہے اور ساری دنیا ایک طرف ہے، تو آئی شل سے دیٹ گورنمنٹ کالج از اے ورلڈ فار اس. اور اسی وجہ سے جیسے اقبال صاحب نے آج کہا کہ اردو ہمارے لیے ایک عالمی، یوں کہیں کہ خاندانی چیز ہے، ایک خاندان ہے ہم اس کا. لیکن میں ایک بات ضرور یہاں کہوں گا کہ جہاں نیگیٹو آسپیکٹس آتے ہیں، میں انڈیا گیا، جاتے ہوئے کچھ کتابیں اپنی لے گیا کہ کچھ لوگوں کو دوں گا، لوگ کہیں گے لائبریری میں رکھو. تو وہاں سوائے اس کے کہ چند جو بعد میں دوسری دفعہ گیا مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے اپنے انسٹیٹیوشن مسلمانوں کے کچھ ہیں وہاں، لیکن ہر جگہ وہ اردو کو جاننے والا نہیں تھا. مجھے کہا جی اس کو کیا کریں گے، ہم کہاں رکھیں گے، اس کو پڑھے گا ہی نہیں. ایک خاص کوئی فیملی سے، میں کسی کمیونٹی کے نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، انڈین پاکستانی یہاں سبھی ہیں اور میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک ایسے دوست کو میں نے جا کے کتاب جو ہے اس کو دی، اس نے پڑھنا شروع کیا، ساتھ ساتھ مجھے پھر یہ کیسے ہے جی، یہ کیسے ہے جی، یہ کیسے ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو پھر وہ کتابیں بھی میں سمجھ لیں کہ جن کو دیکھ کر آیا سمجھ ضائع کر آیا. تو اس طرح سے یہ اردو کا جو ہے کیا، میں نے اب ہندی ہے فرض کیا، وہی اردو ہندی ہے، اس کا صرف یہ ہے کہ اسکرپٹ جو ہے وہ مختلف ہے، لکھی مختلف انداز میں جاتی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو جس کو انڈیا میں ہندی بن گئی، یہاں جو ہے وہ، میرا مطلب یہ کہ ہم ہندی کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اردو ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کی وجہ سے دوسری زبان کا یونیورسٹیوں کے اندر ختم ہو جانا میرے لیے اس سے بڑا ٹارچر سم چیز کوئی نہیں تھی. تو یہ ہے کہ زبان کو ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے زبان کا جھنڈا اٹھایا ہے، تو اس کو اٹھائے رکھیں پلیز. یہ آپ کے فرائض میں آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح سے یہ نیگیٹیوٹیز نہیں جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اردو گار اس طرح سے نہیں کر سکے گا جتنی کہ ماں باپ کر سکتے ہیں. ان کے لیے فرسٹ لرننگ سکول ہے.
سب سے بڑا لرننگ ان کی ادھر ہی ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے سر پہ، ان کے ساتھ انٹریکشن جاری رکھیں اور اپنی زبان میں ڈسکشن کیا کریں ان کے ساتھ، ٹیبل پہ بٹھا لیے. اور بچوں مجھے بڑی بات پسند آئی، میری ایک عزیزہ تھی، میں شکاگو گیا اس کے پاس پچھلی دفعہ جب میں آیا تو اس نے سارے اپنے بچوں کو بلا لیا کہ آپ کے گرینڈ پا آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ باتیں کریں، اور ان کے ساتھ مجھے سب نے بڑی یعنی انہماک سے ہر ایک نے مجھ سے سوال کیے، میں ان کے جواب دیے. انہوں نے اگر کوئی گائیڈنس مجھ سے چاہی تو میں ان کو گائیڈنس دی. تو یہ ہے طریقہ کار کمیونیکیشن. اس طرح سے رشتوں کی جو پہچان جو ہے وہ بھی قائم رہتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھو ہے. اور مثلاً جاتے ہیں تو تمام رشتہ داروں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اردو میں بات کریں تاکہ ہم سمجھیں، انہیں ہماری بات سمجھ آئے، ہم انہیں سمجھائیں. ٹھیک ہے، باہر کے انوائرمنٹ جو ہے ان کے اثرات سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی، ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ایسی اسٹریٹجیز موجود ہیں کہ آپ اس کو اتنا اثر انداز نہ ہونے دیں کہ آپ کا کلچر ہی ختم ہو جائے. وہ کہیں کہ ہم کسی دوسرے کلچر سے ہیں اور ہم کسی اور کلچر سے ہیں. تو یہ باتیں تھیں. بہرحال ظفر ہاشمی صاحب نے بہت ساری خوبصورت باتیں کی ہیں، وہ میں ان کو دہراؤں تو میں کسی طرف شاید نہ لگوں، لیکن اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ عشق کا پوائنٹ انہوں نے آخر میں جا کر، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مقصد کو پہلے ڈیفائن کرو کہ یہ میرا مقصد ہے، اس کے ساتھ پھر عشق کرو. جب تک آپ عشق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنا مقصد پا ہی نہیں سکتے. اور اس سے پہلے ان کے استاد محترم مولانا روم نے کہا تھا کہ اے علاج جملہ علت ہائے ماں، شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں. تو ہر چیز کا علاج جو ہے وہ عشق ہے. آپ عشق کریں گے، پرپز سے عشق کریں گے، ہیومن بینگ سے عشق کریں گے، آپس میں عشق کریں گے. وہ ایک ایسا وقت تھا، آج میں بات کر رہا تھا اپنا، مجھے جب خواجہ خالد لے کر آ رہے تھے تو میں نے کہا مجھے کچھ شاعر انڈر ڈسکشن آئے، میں نے مجھے فیض کا صرف ایک ہی پوائنٹ پسند آیا، سب سے زیادہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب وہ ادھر آتا ہے، اتنی رومانٹک نظمیں لکھ کر ٹرن آتا ہے، درمیان میں ایک مصرع ہوتا ہے کہ دل بفروختم جانے خریدم، اس کے بعد نظم آ جاتی ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو اس طرح سے ایک ٹرانزیشن ہے، یہ ایک ٹرن ہے کہ جو کہ انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. تو خدا را وہ ایک بات جو کہ اینڈ میں وقت میں زیادہ لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی زبان اس وقت تک پنپ نہیں سکتی. بڑا ایک زبردست نام لیا گیا اسکالر کا یہاں. ایک دفعہ حلقہ ارباب ذوق میں اس کی تھوڑی سی میرے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا اردو اپنی زبان ہے، کیا فارسی اس میں گھسیڑی ہے، کیا عربی اس میں گھسیڑی ہے. اور میں نے کہا جناب یہ زبان بنی اس طرح سے ہے کہ اس میں فارسی بھی آئی ہے، عربی بھی آئی ہے. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس میں ریجنل لینگویجز بھی آئیں. اس طرح سے نہ آئیں کہ جیسے لوگ ایسے گھسیڑ رہے ہیں، ایم اے کا لفظ ڈال دیا اور کرنا. اس طرح سے جیسے ایک دفعہ میں نے اپنی ایک نظم میری اربانہ کے اوپر لکھی ہوئی، اس میں میں نے چنگیر کا لفظ مثلا استعمال کیا ہے کہ پھر کوئی گزرا ہاتھ میں لے کر پھولوں کی چنگیر. تو اب چنگیر کا لفظ اس طرح سے ہاں صبح مبارک کہہ کے دل کے بکیے گیا ادھیڑ. تو یہ بات ہے. کسی نے گڈ مارننگ کہا، اس طرح سے شاعر ہیں ہم، حسن پرست ہوتے ہیں، پسند آ گئی بات کو، اس کو ہم چھپاتے نہیں ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے شعراء کی کہ ہم پیار کرتے ہیں، کھلا ڈلا کرتے ہیں، بیوٹی کو پسند کرتے ہیں. تو جب کوئی گزرا پھر کوئی گزرا پاس سے لے کر پھولوں کی چنگیر، صبح مبارک گڈ مارننگ کہا کہہ کے دل کے بکیے گیا ادھیڑ. تو یہ بات ہوتی ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ چنگیر کا لفظ استعمال کریں خوبصورت سے جیسے ایسے ویسے آپ عربی سے بھی لیں، پشتو سے بھی لیں، بلوچی سے بھی لیں اور ان سے انرچ کریں اور سامنے رکھیں انگلش کی ایوولوشن کیسے ہوئی. اینگلو سیکسن سے، فرینچ سے بھی آئے الفاظ، جرمن سے بھی آئے اور اس کے علاوہ اسپینش سے بھی آئے. تو پھر جا کر کمپاؤنڈ. تو میں نے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے بعض اردو کے ساتھ ایکسٹرا جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے انہوں نے یہ کہا جی یہ لفظ اردو کا نہیں ہے جی، اس کو کیوں رکھا جائے. بھائی اکاموڈیٹ کریں، نئے نئے الفاظ لائیں اس میں تاکہ وہ یہ اس کی ایک کمپاؤنڈ لینگویج جو ہے، یہ رابطے کی زبان کیوں ہے چارے صوبوں میں، اس میں سے اور ڈالیں زیادہ سمجھی جائے گی، زیادہ ڈیفائن ہوگی یہ رابطے کی زبان. تو اس طرح سے
نقصان پہنچانے میں ہمارے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ پہنچاتے ہیں. بعض دفعہ ایکسٹرا سمتھیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دانات دشمن جو ہے وہ پاگل یا بیوقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے بی کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ اس طرح سے نہ ہو کہ لوگ ریئیکشنری ہو جائیں. کیونکہ میں نے ایک صوبے میں دیکھا, میں نے کسی صوبے میں یہ بات نہیں دیکھی, اقبال حیدر کو شاید پتہ ہوگا, ان کا ماشاءاللہ تجربہ مجھ سے زیادہ وسیع ہے, پی ٹی وی کراچی کے ساتھ وہ رہے ہیں, کہ سارے صوبوں میں نے دیکھا, بلوچستان میں دیکھا, یا سائن بورڈ اردو میں تھے, انگریزی میں تھے, لیکن ایک ایسے صوبے کو میں نے دیکھا کہ یا ایک لینگویج میں اس کی زبان میں نہیں کہنا چاہتا کون سا تھا, تاکہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں کچھ کہہ گیا ہے. تو ساتھ اردو میں نہیں تھے, وہاں یونیورسٹیوں میں صرف انگریزی اور اس کی اپنی قومی زبان میں تھے. دس واز ویری ویری ٹارچرسم فار می. یہ میں نے اس کو بہت یعنی ہیوی لیا. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. خدا را اپنے کلچر کو سنبھالیے, اور جو لوگ سنبھالے ہوئے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, میں ان کے ہر لحاظ سے ان کی میں ڈھارس بندھانے والوں میں سے ہوں. میرے لیے کوئی سروسز ہوں تو بندہ حاضر ہے. بہت بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق خان صاحب, آپ پاکستان سے خاص طور پر اس کانفرنس کے لیے تشریف لائے, اور یہ کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچی. اس کے فوراً بعد مشاعرہ شروع ہوگا. کانفرنس آپ کو کیسی لگی؟ کوئی ایک آدھ بھی جملہ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ ہماری یہ کوشش اردو گھر کی اردو کے بارے میں کیسی رہی.